بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم دوبارہ سے اپنے سبجیکٹ کی طرف آ گئے ہیں جو کہ سیکنڈ ایئر میکینیکل ٹیکنالوجی کا سبجیکٹ ہے میٹرولوجی۔ اس کا کوڈ ہے میک 272۔ آج ہمارا کورس کا جو ہے آبجیکٹیوز ہیں آج کے لیکچر کے، وہ ہیں میجرنگ سسٹمز، آئی ایس او اسٹینڈرڈس کیا ہوتے ہیں، ٹالرنس کیا ہوتی ہے، الاؤنس کیا ہوتی ہے۔ یہ باری باری ہم چاروں چیزیں دیکھیں گے اور اسے ایزی وے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں میجرنگ سسٹمز، یعنی کہ میجرنگ سسٹم وہ سسٹم ہیں جو میجرمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ انٹیٹیز کے لیے، یعنی کہ لمبائی کے لیے، وزن کے لیے، وقت کے لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے جو میجرنگ سسٹمز دنیا میں رائج رہے ہیں، جو رائج ہیں وہ سسٹم جو ہیں میجرنگ سسٹم کہلاتے ہیں، جو پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا ہے ایف پی ایس سسٹم، جس میں فٹ پاؤنڈ سیکنڈ بھی کہتے ہیں۔ فٹ جو ہے لمبائی کے لیے، پاؤنڈ جو ہے ویٹ کے لیے، اور وقت کے لیے سیکنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ایز اے یونٹ۔ ایم کے ایس میٹر کے جی سیکنڈ، اس طرح سی جی ایس ہے سینٹی میٹر گرام اور سیکنڈ، ایس آئی میں میٹر کلو گرام سیکنڈ، ایس آئی ان کی سسٹم انٹرنیشنل، اسے میٹرک سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو لمبائی کا یونٹ ہے وہ ہم میٹر لیتے ہیں، اور جو ہمارے پاس وزن کا یونٹ ہوتا ہے، جو ویٹ کا یونٹ ہوتا ہے، اسے ہم کے جی میں لیتے ہیں، اور جو وقت کے لیے، جو ہم ٹائم کے لیے یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ سیکنڈ استعمال کرتے ہیں۔ یہ باقی جو یونٹ ہیں تین، یہ اب اوبسلیٹ ہو چکے ہیں، لیکن جو سسٹم انٹرنیشنل ہے یہ بیشتر ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سسٹم انٹرنیشنل یا میٹرک سسٹم کی ضرورت اس طرح پیش آئی کہ اگر ایک کمپوننٹ ہے اس کا ویٹ پاؤنڈ میں ہے تو دوسری جگہ کے جی میں جا کے اس کی کنورژن جو ہے وہ اس کے مسائل پیدا ہو رہے تھے، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ساری دنیا میں ایک یونیک یا ایک ٹائپ کا سسٹم جو ہے وہ رائج کیا جائے جو سب میں کامن ہو۔ اس میں فرانس اور کینیڈا نے مل کر کوششیں کی، جس کا ثمر جو ہے آج دنیا جو ہے لے رہی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں آئی ایس او اسٹینڈرڈ کی طرف۔ آئی ایس او اسٹینڈرڈ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن، یہ ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، جس کا کام ڈفرینٹ انڈسٹریز میں مصنوعات کی تیاری میں، کوالٹی میں اسٹینڈرڈائزیشن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ اس کی بیسک ہم دیکھتے ہیں، پرپس کیا ہوتا ہے۔ آئی ایس او ڈیولپ اسٹینڈرڈز ٹو انشور کوالٹی ایفیشنسی آف اے پروڈکٹس اینڈ سروسز، یعنی کہ ہم کوالٹی کو اور ایفیشنسی کو پروڈکٹس میں اور سسٹم میں انشور کرنا جو ہے آئی ایس او کا بنیادی کام ہے۔ یہ جو اسٹینڈرڈ آرگنائز کرتے ہیں یا اسٹینڈرڈ ڈیولپ کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز، اسی کو بیس بناتے ہوئے اپنے اپنے مصنوعات میں اسٹینڈرڈائزیشن کرتی ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں ٹالرنس کی طرف۔ ٹالرنس دا پرمیسیبل ویریشن ان دا بیسک سائز آف اے پارٹ، یعنی کہ آپ کا جو بیس سائز ہے پارٹ کا، اس میں جو ہمیں لمٹ دی جاتی ہے اسے ہم ٹالرنس کا نام دیتے ہیں۔ اس کی دو ٹائپس ہیں، یونیلیٹرل اینڈ بائی لیٹرل۔ یونیلیٹرل یعنی کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یا تو یہ پلس میں ٹالرنس ہوگی بیس سائز سے یا مائنس میں ہوگی، یعنی کہ لیٹس سے بیس سائز ہے اس میں یا تو پلس ہوگا یا مائنس ہوگا، اسے ہم کہیں گے یونیلیٹرل۔ اور بائی لیٹرل میں کیا ہے، آپ نے اس میں پلس میں بھی جانا ہے اور مائنس میں بھی جانا ہے۔ بائی لیٹرل کو دیکھ لیتے ہیں، فار ایگزامپل 30 جو ہے ہمارے پاس بیس سائز ہے، تو اس میں ہم نے مائنس میں بھی دینا ہوگا ٹالرنس کو اور اس میں پلس میں بھی دینا ہوگا، یعنی کہ ہمارے پاس ٹالرنس میں دو سائزز آ رہے ہوتے ہیں، ایک اپر سائز آ رہا ہوتا ہے، ایک لوور سائز آ رہا ہوتا ہے، جسے ہم سادہ میں اپر لمٹ اور لوور لمٹ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ٹالرنس کی کہ ٹالرنس بینڈ کیا جا سکے؟ دیکھیں، عام زندگی میں جب بھی آپ کو کمپوننٹ بنا رہے ہوتے ہیں ورکشاپ میں، تو یہ امپاسبل ہوتا ہے کہ سارے کمپوننٹس کا سائز سیم ہو، یعنی کہ جو بیس سائز دیا جا سکے۔ فار ایگزامپل ہم نے بیس سائز دے دیا ہے 30، تو یہ امپاسبل ہے کہ سارے کمپوننٹس، اگر 100 کمپوننٹس ہیں، وہ سارے کے سارے 30 کے سائز پہ بنے ہوں۔ اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ ٹالرنس جو ہے ایک بینڈ لمٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی جا سکے، یعنی کہ میکسیمم اور منیمم ایک بینڈ دیا جا سکے جس کے اندر رہتے ہوئے جو ورک شاپ آپریٹر ہے، جو کمپوننٹ بنا رہا ہے، وہ بنائے۔ ہمارے پاس 5 فیکٹر ایسے ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں اس سائزنگ کو، کہ جس کی وجہ سے ہمیں ٹالرنس کی طرف جانا پڑا۔ مین، مشین،
मटेरियल, मेथड और मेजरमेंट। मैन जो भी ऑपरेटर है उसकी वजह से भी, ह्यूमन एरर की वजह से भी साइज में फर्क पड़ सकता है, मशीन की वजह से भी फर्क पड़ सकता है, यानी कि टूल अगर घिस जाएगा तो उस वजह से भी साइज में फर्क पड़ेगा, मटेरियल में भी मटेरियल की वजह से फर्क पड़ सकता है, अगर साइज सॉफ्ट है, मटेरियल हार्ड है, वो भी अफेक्ट करता है साइजिंग में। मेथड जो हमारा प्रोडक्शन मेथड है, जो उसे क्रिएट करने का मेथड है या प्रोड्यूस करने का मेथड है पार्ट को, वो भी अफेक्ट करता है साइज को। और मेजरमेंट यानी कि फाइनल साइज जो मेजरमेंट है उसमें भी वेरिएशन की वजह से हमें अलाउंस की जरूरत पड़ती है। आगे हम चलते हैं अलाउंस की तरफ। अलाउंस, द इंटरनेशनल डिफरेंस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स इज कॉल्ड अलाउंस। इसे सिंपली हम देख लेते हैं कि दो मेटिंग पार्ट्स यानी कि एक शाफ्ट और एक होल साइज जिनमें आपस में मिलना है, जिन्होंने, उन दोनों के साइज में कम से कम या ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस को हम अलाउंस कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, क्लीयरेंस और पॉजिटिव अलाउंस। दूसरी टाइप है इंटरफेरेंस और नेगेटिव अलाउंस। क्लीयरेंस अलाउंस वो है कि जिसमें शाफ्ट डायमीटर होल साइज के डायमीटर से निस्बतन कम होता है, यानी कि जो शाफ्ट डायमीटर है वो होल साइज के डायमीटर से कम होगा। इजीली स्लाइड फिट या इजी फिट भी इसे हम कहते हैं कि वो इजीली कंपोनेंट स्लाइड होके फिट हो सकता है। और इंटरफेस फिट में क्या होगा कि शाफ्ट डायमीटर निस्बतन होल साइज के डायमीटर से बड़ा होगा, यानी कि आपने बाय फोर्स जो है उन दोनों को पार्ट्स को उनकी मेटिंग करनी है, उन्हें आपस में मिलाना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।